بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 20 نومبر ہے، 2024 ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن میں پاکستان کی ہسٹری میں ایک تبدیلی کا دن ہے۔ گو کہ یہ جو پلوٹو ہے یہاں سے واپس ہی گیا تھا، لیکن دوستو اب اس نے واپس نہیں جانا، اب یہ ان ہو گیا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے، عمران خان صاحب کے ذائچے میں پلوٹو کا مقام اب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے دوستو پچھلی تمام ویڈیوز میں بارہا عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے پیدائش میں یہ جو ستارہ پلوٹو ہے یہ ان کے ذائچے پیدائش میں 9ویں خانے میں تھا، اب یہ 30 خانے میں آیا ہے، اور یہ پچھلے 20 سالوں میں یہ خان صاحب کے ذائچے کے دوسرے خانے میں تھا۔ اب یہ 30 خانے میں پہنچا ہے، جس سے یہ 7ویں کو ناظر ہو گیا ہے، جس سے یہ 11ویں کو ناظر ہو گیا ہے، جس سے یہ تالے کو ناظر ہو گیا ہے۔ علم نجوم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس میں ہیلپنگ جو سٹارز ہیں وہ بھی آتے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کی لائف میں آپ کا ذائچہ پیدائش میں ستارے بہت پازیٹیو آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک گاڑی عطا فرما دے۔ اب اس سے یہ ہوا کہ پہلے آپ تھک جاتے تھے اپنا کام پہ جاتے ہوئے، اب آپ ایزیلی اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، آپ کا سفر بھی آسان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی دے دی۔ کسی بھی فرد کے ذائچے میں، کسی ملک کے ذائچے میں جو ذائچے کا 3، 5واں، 9واں اور 11واں گھر ہوتا ہے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں دوستو تب آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ میں کئی دنوں سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے میں یہ ستارے یہاں آئیں گے تو صورتحال بدل جائے گی۔ آج کا جو یہ ستارہ پلوٹو جو چینج ہوا اور یہاں پہنچا عمران خان صاحب کے 30 خانے میں، تو ایکچولی یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کے اب راستہ جو خان صاحب کا ہے وہ ہموار ہونا شروع ہو گیا۔ ایک بات تھارولی سمجھ لیں کہ سورج جو ہے اس وقت 29ویں درجے پہ ہے، 28ویں درجے سے 29ویں درجے پہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو 29ویں درجے پہ جا رہا ہے اس کا سفر جاری ہے۔ یہ برج عقرب کا آخری درجہ ہے تقریباً۔ اب جو مریخ ہے وہ کیونکہ اپنا سورج کے گھر میں ہے جو آج 3 درجے پہ موجود ہے، جو ہی دوستو سورج اپنا برج چینج کرے گا تو مریخ کے ساتھ انتہائی پازیٹیو نظر قائم کرے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک نقشہ بنا ہوا ہو، زمین ناپی ہوئی ہو، اب وہاں انجینئرز اور بلڈرز جائیں اور سڑک بننی شروع ہو جائے۔ اب جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، اب صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے۔ اور میں نے آپ سے جو بات عرض کی ہے میں اس پہ بہت قائم ہوں کہ عمران خان کے مخالفین کو، جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں، 5 دسمبر 2024 کو ان کو ایک ریورس گیئر لگے گا۔ اس دن کا سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی گاڑی 1 انچ انشاءاللہ آگے نہیں جائے گی، یہ ریورس دیکھیں گے۔ آج جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں عرض کرتا رہا کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین شخص وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا ہے، ناکام ترین شخص۔ کل اسٹیبلشمنٹ نے بھی بیان دے دیا ہے کہ ان کی ناکامیوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے، باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور دوستو آپ نے دیکھا فیصل واڈا صاحب جن کے ذائچہ پیدائش میں، عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں یہ ماضی میں ان کے دوست رہے ہیں، اور میں نے ان کی پریڈکشن کی تھی اردو پوائنٹ پہ، میرا انٹرویو پڑا ہوا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ایک قریبی ساتھی ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے لگا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فیصل واڈا صاحب سامنے آئے۔ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں، جو نہ خان صاحب کے ساتھ مخلص تھے، نہ نون لیگ کے ساتھ، نہ پی پی کے ساتھ، وہ جن کے ساتھ مخلص ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب ان کے پیامبر بنے ہوئے ہیں اور ان کے پیامبر بن کے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بالکل ناکام ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل میں دوستو قدرت کا ایک اٹل قانون ہے کہ جب آپ انفیئر مینز یوز کریں گے تو قدرت آپ کو
جن کا آپ نے حق مارا ہے قدرت سزا ضرور دے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اب سزائیں انہیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. آسٹرالوجی کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے زندگی میں اگر مشتری کا دور آ گیا اور مشتری آپ کے ذائچے میں نیگیٹو طریقے سے تکڑا ہے تو آپ کے پاس پیسہ آئے گا انفیئر مین سے آئے گا، اور جو ہی مشتری کا دور ختم ہوگا تو زحل کا دور شروع ہو جائے گا، اور جو ہی زحل کا دور شروع ہوگا تو ان کی یہ کمائی ہوئی دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. ان کو پھر وہ قدرت ڈال دیتی ہے ویل چیئر پہ، یہ پھر ویل چیئر کے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ معاف کرے. اب یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ ویل چیئر پہ آ چکے ہیں. آسٹرالوجیکل اسپیکٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ویل چیئر پہ آ چکے ہیں. اب انہیں دھکے لگانے والا کوئی نہیں ملے گا. صورتحال یہاں خراب ہو چکی ہے. ابھی ایک درجہ بھی زحل نے پورا طے واپس نہیں کیا، اور میں یہی عرض کر رہا تھا بار بار کہ جو ہی زحل اپنی ریورس ختم کرے گا، رجت ختم کرے گا، مستقیم ہوگا، سیدھا جائے گا، تو ان کے لیے مشکلات کے دور کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ ابھی آغاز شروع ہوا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ زحل نے اپنی ریورس ختم کی تو وزیر اعظم صاحب کہا میری طبیعت خراب ہے. اب آپ خبریں سنیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو پیغامات پہنچائے گئے ہیں کہ ہم آپ کا وزن نہیں اٹھا سکے تھے. اٹ از اینڈ نو. باقی کرنٹلی ذائچہ جو آج چینج ہوا ہے دوستو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام تیار ہیں، جوک در جوک عوام جائیں گے، اور خان صاحب جو کہیں گے عوام اس پہ عمل کریں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو عوام خان صاحب کے منتظر ہیں یہ جائیں گے اور خان صاحب جو کہیں گے اس پہ عمل کریں گے. اب جو میں نے عرض کرتا رہا کہ خان صاحب کے ذائچے میں انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ذائچہ سٹرونگ ہے. آپ دیکھیے سب سے پہلے کانگریس مینوں نے خط لکھا، برطانیہ کی پارلیمنٹ نے کہا، آج کینیڈا کی پارلیمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ جو دباؤ ہے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ پلوٹو اب جس برج میں پہنچا ہے اس نے یہیں بیٹھے رہنا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ آج 20 تاریخ ہے، 22 تاریخ کو سورج اس کے ساتھ برج قوس میں آ کے کمیونیکیشن کرے گا اور ساتھ ہی مریخ کے ساتھ کرے گا. تو یہ جو وقت چل رہا ہے دراصل اسے آپ یہ کہیے کہ آج کا دن 20 نومبر 2024 کا دن عمران خان صاحب کے ذائچے میں اہم ترین دن ہے، اور ان کی لائف کا سینیریو آج سے چینج ہو چکا ہے. ستارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا راستہ اب ہموار ہے. اب وہ آئیں گے، قدرت نے ان سے جو کام لینا ہے انشاءاللہ وہ کام کریں گے. آپ کچھ دن پہلے کی باتیں دیکھ لیں، آج کی پریس نیوز دیکھ لیں، خاص کر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، انہوں نے جو گفتگو شنید کی ہے وہ سن لیں. اور عمران خان صاحب کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ بہترین دوست، بہترین بندہ جو ہے جس کو انہوں نے بنایا اپنا علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ، آج وہی بندہ جا رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، خان صاحب کے ساتھ مل رہا ہے، اور باتیں سیٹلمنٹ کی سمت میں جانا شروع ہو رہی ہیں. میں نے عرض کیا تھا، ہر ویڈیو میں میں نے عرض کیا تھا دوستو، جس دن علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچے، پھر میں نے عرض کیا تھا ایل جی آیا، آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیے، ایل جی گیا، اس نے اپنی باتیں کی. آج لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ میں نے ذائچے میں کیا ریڈنگ کی تھی. ہمارے دوستو ذائچے میں یہ باتیں جو ہم پڑھتے ہیں ستاروں کی زبان میں پڑھتے ہیں، ہمیں تھوڑا اشارہ ملتا ہے اور ہم اس کو ملا جلا کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ستارے آپس میں کیا کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اور کئی دنوں سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ذائچے میں جو نظرات رہیں پازیٹیو بہت بڑے ستاروں کی رہیں، لہٰذا ٹیبل کے اوپر آپ کو کچھ نظر آ رہا تھا، اب آج سے آپ کو نظر آنا شروع ہوا کہ ٹیبل کے نیچے کچھ اور ہے، چال کچھ اور چل رہے تھے.
اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہ دلیر قوم آ گئی تو پھر یہ جائے گی نہیں واپس. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں یہ قوم اور طرح کی ہے. یہ بہت دلیر قوم ہے. جب یہ کسی کام پہ آ گئی تو اس نے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر دیکھتے نہیں ہیں کیا ہوگا. دوستو، اب جو ستارے ہیں خان صاحب کے ذائچے میں، اس کے مطابق ابھی تو یہ ان کے ذائچے میں یہ سمجھیے کہ یہ یورنس ابھی ان کے ذائچے میں نیگیٹو ہے، اور سورج اور یورنس آپس میں اپوزٹ ہیں. 21 تاریخ کو شام 4 بجے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ سورج اپنا برج چینج کر جائے گا. یہ انٹرنیشنل ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں کہ سورج چینج کر جائے گا. اور جو ہی یہ سورج اپنا برج چینج کرے گا دوستو، ٹوٹل حالات، آج 20 ہے، کل 21 شام کو آپ کو بدلے ہوئے نظر آئیں گے. اور صورتحال یہ جو موجودہ حکومت ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ ایک ناکام ترین اسمبلی اور ناکام ترین حکومت مارز وجود میں آئی. آپ دوستو ذرا میری اس بات پہ غور کیجئے. انہوں نے اپنے ہی ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیے اس اسمبلی نے، ان سیاستدانوں نے. جو انہوں نے کیا ہے یہ اب کہہ رہے ہیں ہمارے آگے آئے گا. پاکستان کی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ میں ان سے ناکام لوگ اسمبلیوں میں کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اب نیپچون بھی یہاں سے روانہ ہو جائے گا. زحل بھی یہ برج 8 جون 2025 کو چھوڑ جائے گا. تو ان سے نالائق بندے، ان سے نالائق سیاستدان، اپنا ہی گلا اپنے ہاتھوں گھونٹنے والے لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے. اور یہ جو آل شریف اینڈ کمپنی کی جو سیاست ہے نا دوستو، اس کو بھی اب ایک تالا لگے گا، اس پہ لکھا ہوگا تالے پہ کہ میڈ بائی عمران خان، اور اس کی چابی بھی عمران خان کے پاس ہی ہوگی. یہ ان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے. یہ صرف آنے والے وقت میں سرجریاں کرائیں گے اور ہسپتال ڈھونڈا کریں گے. ان کا ذائچہ بے انتہا مشکلات کا شکار ہے. میں نے جن جن کے ذائچے پڑھے ہیں ان میں سے وہ سب یہ لوگ اپنے انتہائی مشکلات کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کا میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچہ پیدائش بڑا سٹرونگ ہے. انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اس حکومت کو تگنی کا ناچ نچا دیا. یہ بیچارے ہر قانون بناتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے عمران خان کے خلاف، لیکن فیوچر میں وہ ان کے خلاف پڑتے ہیں. دوست بڑے کمنٹس کرتے ہیں کہ عدلیہ کمزور ہے. دوستو 1% بھی ذائچے میں عدلیہ کمزور نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے کا ایک نیا قانون ہے جو اپلائی ہے، اور اس کے علاوہ سورج اب برج قوس میں آ رہا ہے، اور یہاں پہ عطارد بیٹھا ہوا ہے. اب عطارد اور سورج کا کران ہوگا، اور مشتری عطارد کے گھر میں ہوگا. اس کی اپنی ایک پریڈکشنز ہیں جو ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ کرنا شروع کریں گے. تو آسٹرالوجی کہتی ہے کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے. ستارے بدل چکے ہیں، اب ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب صرف یہ پچھتائیں گے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوں. اور ان کے جانے کے جو ترانے ہیں وہ نشر ہونا شروع ہو جائیں گے چند دنوں میں. ابھی تو ان کو تھوڑی بات ملی ہے، آج کے بعد زیادہ باتیں ملیں گی کہ ہاں جی جانا ہے آپ نے، آپ کی نالائکی کے یہ سرٹیفکیٹس ہیں. تو خیر انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سب سے اہم بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ ستاروں کے مطابق خان صاحب تکڑے ہو چکے ہیں. اب یہ جو گفت و شنید والا بھی جو کیا جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب کی مرضی پہ ہے. آسٹرالوجیکل اسپیکٹ یہی کہہ رہے ہیں خان صاحب کسی پہ یقین نہ کریں. اگر خان صاحب کسی پہ یقین کریں گے تو ذائچے کے 11ویں خانے میں ان کے ایک اور فیصل واڈا پیدا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں فردر ویڈیو پہ بات کریں گے. انشاءاللہ ستارے کیا بتا رہے ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ.